اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی۔ اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں۔ بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا، کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے۔ جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک۔ اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے۔ وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں، مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے۔ 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ۔ تو افراط و تفریط
غلو ہے. بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے. وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے, اس نے تعظیم کی. کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک. فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں. کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے, قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک, فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کمبخت, سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع, ایسی انکساری اور ایسی ذلت, کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں, دو زانوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے, اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے, ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. تو شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے,
اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا, جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہے نا. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ. جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا, بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ کو سوہانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, کہ آپ سمجھے. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا, تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا, تو پیچھے آؤ, دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے, اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائے چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے, پیسہ آ گیا, جب گھر بنے گا آپ 50-60 سال رہ کتنے گئے, 50-60 سال کے ہو گئے آپ. اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی, 1/3 میں اپنا گھر, اپنی دیواریں, اپنی اینٹیں, کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے, تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو, فضول باتیں کرتا ہے. ابے اس کو, مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہو کہ یہ میرا جاننے والا ہو. پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی, ماشاءاللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل, کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہو گئی ہمارا جاننے والا. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ, تو میرا بھی سفر تھا, ہمارے ساتھ تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہے. تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں, تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو گئے, یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ ہی ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے, اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو, آرڈر دے کے خراب کرواؤ, کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ, پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی, یہ شادی نہیں کرے گا. اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے, ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے.
تو وہ پکڑا جائے گا، پھر وہ جو بدگمانیاں پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دے کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو، اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اسے ابھی کماتا کہاں ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، ابھی سے بیکار بچکانا باتیں. آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی، اللہ پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، مالدار کوئی عالم ہے، لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس، بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے، تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا، اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا، میٹرک کیا اس نے، آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور بیگم بھی 2 ہیں، 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، ابھی اس کی بھی کرا دو گے. تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہیں وہ، تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. تو میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا، پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت، جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی، ایجوکیشن. اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، دادا باپ ماں بہن، ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، صرف پٹھان کی بات نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل کی قوم کی بات نہیں، اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں، رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی، لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی، اللہ بچائے. تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ لیا، اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، کو ایجوکیشن ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو، میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، آپ کے دو کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے، بہو کیا کرے گی؟ 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا تو چل لیں گے، اور کیا ہے اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا، ان مولویوں کیا تو روٹی ہے، باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے، ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے تو بچے 35 40 سال کے. دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے، اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں، عقل داڑیں نکل آتی ہیں، وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے، 8 بچے، پڑھ بھی لیے، اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں، بینکنگ میں مہارت ہے، عالم بھی ہے، دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں، بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. اور جو بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی، تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا، تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بکری بچہ دے کسی چرواہے کی بکری، وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا، یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، یہ بڑا ہو کے بکے گا، کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے، بازار میں بکتا نہیں ہے، لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لوڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا 4 بچے کو. وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں، مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں، وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے، اس سے شادی ہوگی نا اس کی. وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں، تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی؟ وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا، بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ، کیونکہ ان کے کلچر ہی یہی ہے نا. بچی بالغ ہوگی اس کی بھی ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے،
इसकी चक्कर में आपकी बेटी की भी नहीं हो रही, समझ रहे? तो अपनी बेटियां बोझ बन रही हैं लोगों के ऊपर। रिलैक्सेशन जो आपने यहां निकाली थी, यहां पैदा की थी ना, वो सारी टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। E=mc² का सुना है ना? यही इक्वेशन बनती है यहां पे कि जो रिलैक्सेशन थी इज टेंशन। तो जितनी रिलैक्सेशन निकाह से बच के हासिल करोगे, टेंशन उतनी ही आपकी उधर से बढ़ेगी। वो बढ़ेगी इन फ्यूचर, वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए मेरे बयान समझ में नहीं आ रहे होते और लोग कह रहे होते हैं अपने बच्चों को इसके बयान में मना भेजो, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन्नल हदिया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। कुरान कहता है किसकी हिदायत असल है? अल्लाह की असल है। तो उनके यहाँ तो हो रहा है, अभी भी जाओ पेशावर में बहुत अब, लेकिन पेशावर वाले भी खराब हो रहे हैं अब। ये सब एजुकेशन एक्चुअली ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के कि सब कुछ रोटी थोड़ी होती है, मुफ्ती साहब ने तो रोटी की 2 रोटी ज्यादा। अबे भाई रोटी के अलावा बड़े मसाइल क्या है? मत बोलो ना, मुंह से फूटो ना। बच्चा पैदा होगा कल, होगा कहाँ? तुम लोग के तो 50 साल में 2 होते हैं, तो होगा ही नहीं। एक आध तो वैसे ही हो जाता है, उसमें क्या है? हो कुछ भी नहीं रहा, खर्चे उसके क्या है? बोलो, बहुत ज्यादा हैं, हो नहीं रहे हैं। औलाद की एक्चुअली जिम्मेदारियां होती कितनी। तो औलाद है आपकी, 2 बच्चे, उसकी क्या जिम्मेदारियां यार? उसके हगाने मुताने की जिम्मेदारी पैम्पर ने ली है, इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कार्टून ने ली है, खेलकूद की जिम्मेदारी और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल ने ली है, स्कूल का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी ट्यूटर ने ली हुई है। तो आपका क्या इसमें क्या टेंशन हो रही है? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने गरीबों के बच्चे एक्टिव भी देखे हैं ज्यादा, ज़हीन भी ज्यादा देखे हैं, तरबियत में भी ज्यादा अच्छे हैं। आपको चंद नजर आएंगे चोर उचक्के डाकू, तो इनमें तो गरीब के भी होंगे, मालदारों के भी होंगे। उसमें रेशो दोनों का क्या है? बराबर है। यकीन ना हो, मेरे साथ उन इलाकों में जाओ, उनका खानदान निजाम देखो, गरीब है, बच्चे ज्यादा है, उनमें अदब, तमीज और मेंटल लेवल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, बहादुर भी होंगे। और अमीरों के यहाँ अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे अजीब से, यानी लगता है कि डिप्रेशन में है। इतना लाड प्यार मिला होता है, इतना कोई जो मैंने नहीं सुना था, पाठा खा लो तो फिर ये खा लो तो फिर वो खा लो, वो साइकी से बनते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, जरा सी बड़े होने के बाद उनको टेंशन मिले, डिप्रेशन में जाएंगे। जो नेचर है ना, उससे कभी भी बगावत मत करो। बच्चे की जो नेचर है ना, वो है कीचड़ के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारना। ये नेचर है बच्चे की, इसी में खुश रहेगा वो। ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना कि भाई तुम कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले। मामू डांटेगा तो माँ, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको? इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है। उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो। बच्चे को बोलो बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही है कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है। तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ। आई बात समझ में? मैंने वो मेरा इरादा हुआ अलग से बात कर लूंगा मैं टीचर से कि अगर सर्दी ज्यादा हो रही है, हो सकता है और 4-5 बच्चों को भी सर्दी लग रही हो, अगर बार बार ये वाकया हुआ, कभी कभार तो होता है, तो बात कर लेंगे। बच्ची के सामने नहीं। बच्ची को हमने यही बताया कि बेटा जब टीचर कोई बात कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है। शिकायती टट्टू बन के घर में शिकायतें बोलो नहीं लगाए। बच्चे बिगड़ते हैं इन चीजों से, और बच्चे की शिकायत का कोई एतबार भी नहीं होता। वो बाज दफा कोई और चीज होती है, निकाल किसी और तरह से रहा होता है। मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों पे जुल्म होने दें स्कूल में। बच्चों के सामने यही हो कि टीचर बड़ा है, आप छोटे हो, टीचर जैसे कह रहा है आपको उसको फॉलो करना है। सर्दियां खत्म हो जाएंगी, मौसम अगर ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा बदतमीज बन गया, ये सेटिंग आउट हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना आपके लिए। और याद रखो जो आज टीचर से बदतमीजी कर रहा है वो अपनी अम्मा से भी बदतमीजी करेगा, वो अपने अब्बा से भी बदतमीजी करेगा। तमीज मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। जो भी नई हमें जो जनरेशन नजर आ रही है ना, उसमें सबसे जो महंगी चीज है, जो मार्केट में सबसे कम है, वो क्या है? तमीज है। बच्चों को बाप के खिलाफ, बीवी को शौहर के खिलाफ, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के खिलाफ, शागिर्दों को
ٹیچروں کے خلاف, عوام کو ریاست کے خلاف, یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف. یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور, پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2% کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے, شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگل والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہونا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور وہ یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا, کبھی میں سوار ہوتا, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی. مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے, چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی, وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قال لكل ضعف, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے؟ مسلم ہوگے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. یہ ایک کتاب ہے احکمت آیاتہ, جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں. محکم کہتے ہیں مضبوط. آیت کا مطلب اس کی جو باتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں. مضبوط بات کسے کہتے ہیں؟ جو کمزور نہ ہو.
کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار تو بڑی کمزور بات کر رہا ہے، تیری بات دل کو لگتی نہیں ہے، کمزور پوائنٹ. ہاں ماشاءاللہ. اور ایک ہوتا ہے بھائی بات میں وزن ہے، محکم ہے، مضبوط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کتابون، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو بہت مضبوط کیا گیا ہے، وزنی آیتیں ہیں، بہت واضح آیتیں ہیں. ثم فصلت، پھر اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. دعوے بھی فطرت کو اپیل کرنے والے، ان کی ایکسپلینیشن بھی خاندانی ہے. من لدن حکیم خبیر، اور ایسے بادشاہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے کہ جو بڑی حکمت والی ذات ہے، خبیر باخبر بھی ہے. انسان کے لیے جب بات کرتا ہے اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان. ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے کہ لائف کیسی ہونی چاہیے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا تو یہ انسانوں سے ملتی ہے یا یہ خدا سے ملتی ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ گائیڈنس انسانوں سے لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گائیڈنس میں نے، ہدایت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. ظاہر ہے جو باخبر ہوگا اس کی گائیڈنس جاندار ہوگی. جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی ہدایت میں وزن نہیں ہوگا. اچھا، پرسوں نا سورہ یونس میں ایک بڑی زبردست آیت تھی، وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے سوچا تھا میں لازمی بیان کروں گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا دو ہی نظریے ہیں نا، یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو نہیں ماننے والے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے نا، تم جو اللہ کے علاوہ کو فالو کرتے ہو، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے پہلی مرتبہ کائنات خود بخود؟ بولو نہیں، بس پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا سائنس نہیں مانتی، سائنس کہتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے. من یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، فرسٹ ٹائم خود بخود انرجی تھی نا، کچھ تو تھا، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو خدا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اور تم خدا کے علاوہ جن کو فالو کرتے ہو انہوں نے کچھ بھی پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا. وہ شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ شکلوں کو تبدیل. یعنی ایک چیز پیدا ہو چکی ہے، مٹی پیدا ہو چکی ہے، پانی ڈال کے کھلونا بنا دیا، ٹھیک ہے نا. لوہا پیدا ہو چکا ہے، رگڑائی کر کے جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیا. پیدا نہیں کر رہے کچھ بھی. اور کمال کی بات ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، پیدا سے مراد چینج کر رہے ہیں، پیدا تو کچھ بھی نہیں کر رہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ سائنسدان جو ہیں کریٹر نہیں ہے، موجد نہیں ہے. موجد کا مطلب چیز کو ایجاد کرنا، ایسا نہیں ہے. مطلع ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. چیزیں پہلے سے ہی ہیں. ایک مثال دیتا ہوں نا میں، کہ جو ہم موبائل فون پہ یہاں سے وہاں بات کرتے ہیں، امریکہ، تو یہاں سے ہماری بات سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کچھ سائنسدانوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا. یہ پہلے سے ایسی ریز اس کائنات میں موجود ہیں جو ہماری بات کو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پہلے زمانے میں انسان کو اس ریز کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو اس نے قابو میں کر لیا ہے. جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہو، لیکن آپ کو اس گھوڑے کا پتہ نہیں تھا. اچانک جنگل میں آپ کہیں گئے، آپ کی گھوڑے پہ نظر پڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس کو قابو میں لایا جائے اور اس کی پشت پہ بیٹھا جائے تو جو سفر ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ یہ گھنٹوں میں طے کرا دے گا. تو اس گھوڑے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا، سدھا دیا اس کو. تو یہی حال ہوا ہے اس جو سائنسی ترقی ہے. ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلع ہو رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تمہارے شرکا میں جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو. پوجنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ انہوں نے کس لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا، جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی نا قیامت میں، دوبارہ بھی میں ہی بناؤں گا. تمہارے والے نہ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں، نہ دوبارہ، بولو، دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے. نظر بھی آ رہا ہے انسان پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا، مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتا ہے، تو کوئی بنا سکتا ہے دوبارہ؟ اگر بنا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میں اپنے ابا کو بناتا، اپنے والد کو بناتا، والدہ کو بناتا، رشتہ داروں کو بناتا. جو چلے گئے لوگ، اپنی جو بیویاں مر گئی ہیں ان کو نہیں بناتے، بناتے. تو اب منہ سے سچ نکل جاتا ہے غلطی سے، کیا کریں. تو لوگ بناتے اس کو، ٹھیک ہے نا.
جو بھی جس کا محبوب دنیا سے جاتا لوگ اس کو سائنسدانوں کے پاس جا کے ریپیئر کروا کے بنا دیتے. اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے بنایا, دوسری مرتبہ بھی کون بناتا ہے؟ میں بناؤں گا. آج ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے, لمبا نہیں ہونا چاہیے, مجھے بتاتے رہنا, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیان. تو اب دیکھو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, امن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اللہ کے علاوہ جس کو تم فالو کرتے ہو, اس میں یونائٹڈ نیشن کے لاز بھی آ سکتے ہیں, اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ سکتے ہیں, اس میں امریکہ کے قوانین بھی آ سکتے ہیں, اس میں آپ کا اپنا کلچر بھی آ سکتا ہے, اس میں ابا کیا کہتے ہیں, اماں کیا کہتی ہیں, اس میں ماموں کیا کہتے ہیں, خالہ کیا کہتی ہیں, باس کیا کہتا ہے, دوست کیا کہتے ہیں, پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں کیا کہہ رہے ہیں, سب چیزیں آ گئی نا اس میں. اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جس کو فالو کرتے ہو یہ خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, تو بھلا وہ جو گائیڈنس دے رہا ہو, جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو, وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یا جو خود سیدھے راستے کا محتاج ہو, جو خود محتاج ہے, جس کو خود راستہ نہیں پتا, وہ خود دوسروں سے پوچھ رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں جو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, مولوی تمہیں الو بنا رہے ہیں, اس نے بھی تو کہیں سے سیکھی ہے نا یہ بات. نہیں بات سمجھ, اس کو اس کے پروفیسر نے سمجھایا ہوگا, اس نے گورے کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا, گورے نے کہیں اور پڑھا ہوگا, اس نے کہیں اور پڑھا ہوگا. یہ تو سارے وہ ہیں جن کو دوسروں نے راستہ دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. حقیقت میں راستہ اس سے پوچھا جائے گا جو راستہ پوچھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں, اسے خود سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے انسانوں سے پوچھو گے تو انسان تو آپ کی طرح کا انسان ہے نا, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. بتائے گا وہ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خود سے راستہ بتاتا ہے, وہ کسی سے پوچھ کے نہیں بتاتا, وہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے بتا دیا زنا غلط ہے, لیکن دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں زنا غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا لڑکوں سے بدفعلی غلط, لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا غلط, لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا مرنے کے بعد وراثت بیوی بچوں میں جائے گی, لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کی مرضی جس کو دیں. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے غلط. تو اللہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق, جو اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے خود سے کسی سے پوچھے بغیر, اسے پتا ہے صحیح, وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. یہ جس قوم کو, جس کلچر کو, جس پبلک کو تم فالو کر رہے ہو, یہ تو خود کسی اور کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں جو محققین آ رہے ہیں نا, میری تحقیق میری تحقیق, ان کی اپنی نہیں ہوتی, کتابوں سے چوری کی بھی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں میری تحقیق, تبھی گولڈن سند کہہ رہے ہوتے ہیں, گولڈن سند گولڈن, حالانکہ گولڈن نہیں ہوتی, وہ کسی نے لکھ دیا گولڈن تو انہوں نے پارسل کر دیا گولڈن سند, ٹھیک ہے نا. تو تحقیق وحقیق کا یہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ سورہ یونس کی بہت اہم آیت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, کہ جو لوگوں کو صحیح رہنمائی خود سے کر رہا ہو وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یا جو رہنمائی کر ہی نہ سکتا ہو الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو یہ جو گورا ہے نا, گورا, اس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے, یہ خود بھی ڈوب رہا ہے, تمہارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ. اچھا بھائی, اور مولویوں سے نفرت نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سے کیوں پوچھے, اس کو کیا پتا سائنس کا. مولوی سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم بتائے گا آپ کو. یہ علم بےچارے کمبخت مولوی کے پاس ہی ہے, تو یہ مجبوری ہے آپ کی, سیدھا راستہ وہی بتائے گا آپ کو. ہم تو پروفیسروں سے, انجینئروں سے, ڈاکٹروں سے کہتے ہیں تم بھی عالم بن جاؤ, تو ہم تم سے بھی پوچھ لیں گے, لیکن ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز بن سکتا ہے, یا تو سائنٹسٹ بن جائے یا کیا بن جائے. ابھی ایک وہ ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں, نے ان سے پوچھا چائے کے بارے میں, انہوں نے کہا بھائی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں, چائے کا مجھے نہیں پتا. اچھا لگا مجھے ان کا یہ جواب, اس لیے کہ بھائی آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس کو فوکس کریں نا. نہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ تھے شہر, وہ تو سعودی عرب میں تھے نا, تھے پاکستانی, لیکن وہاں تمیز کے لوگ ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی کو یہ ہوتا نا, ہر چیز کا اس کو پتا ہوگا, کیونکہ اس کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ پتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر فن مولا ہر آدمی بنا ہوا ہے, جس سے جو تبصرہ کر لو بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے گا, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے. پیاز کے فضائل نیٹ پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیاز ہی دنیا میں اللہ پیدا کر دیتا, ہم سب کے لیے کافی تھا. ٹماٹر کے ایک نے تو لکھا ٹماٹر کے فضائل, میں نے کہا بھائی کیا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ چورن بکتا ہے, منجن بکتا ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے نا. گوروں میں ایسا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی فیلڈ کے ہیں,
تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ سے لے گا وہ آگے پارسل کر سکتا ہے، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا، یونیورسٹیوں میں لبرل قسم کے پروفیسروں سے لے رہا ہے، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا؟ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. جو اچھا، اور یہ آیت سب سے پہلے تو ان بتوں پہ فٹ ہوتی ہے جو مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، ان کو منہ ادھر کما دو تو ادھر گھوم جائیں گے، ادھر کر دو تو ادھر کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں خود سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، تمہیں کدھر سے چلائیں گے سیدھے راستے پہ؟ چل ہی نہیں سکتے، سیدھا الٹا تو بات کی بات ہے.